أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم صدقہ فطر یا زکوٰۃ الفطر کے بارے میں پڑھیں گے۔ میں ڈاکیومنٹ شیئر کر دیتی ہوں گروپ میں۔ یہ زکوٰۃ الفطر اور صدقۃ الفطر میں کیا فرق ہے؟ یہ نام ہے، ایک ہی چیز ہے۔ اس ڈاکیومنٹ کو بھی دیکھیں گے، اس کے علاوہ کچھ اضافی باتیں ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ میں ایڈ کرتی جاؤں گی۔ ما حکم صدقۃ الفطر، صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر کا کیا حکم ہے، یعنی کیا یہ مستحب ہے، واجب ہے، آپشنل ہے، تو اس کا کیا حکم ہے دین میں؟ تو فرد علی کل مسلم، یہ صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر جو ہے یہ فرض ہے ہر مسلمان پر۔ مسئلہ نمبر 153 دیکھیں، صدقہ فطر ہر مسلمان، غلام ہو یا آزاد، غلام ہے یا آزاد ہے، ہر مسلمان پر، پھر مرد ہے یا عورت ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، روزہ دار ہے یا غیر روزہ دار ہے، اس نے روزہ نہیں رکھا، صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے، سب پر فرض ہے، یعنی ہر مسلمان پر صدقہ فطر جو ہے یہ فرض ہے۔ اور یہاں پہ نیچے دیکھیں حدیث میں بھی آ رہا ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، کہ اللہ کے رسول نے زکوٰۃ الفطر جو ہے وہ فرض قرار دیا ہے۔ ایون کہ اگر ایک دن کا بچہ بھی ہے تو اس کی طرف سے بھی ادا کیا جائے گا، اور جو ذمہ داران ہیں وہ ادا کریں گے۔ پھر اس کے بعد لماذا تکون زکوٰۃ الفطر، کس چیز سے ادا کیا جائے گا زکوٰۃ الفطر؟ تو زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر جو ہے، جو انسان کی معمول کی غذا ہے اس میں سے ادا کیا جائے گا، یعنی اگر کچھ لوگ، کسی علاقے کے لوگ گندم کھاتے ہیں تو وہ اس گندم میں سے اس کو ادا کریں گے، اگر کسی علاقے کے لوگ چاول کھاتے ہیں، مچھلی کھاتے ہیں، تو اسی کے مطابق اس کو ادا کریں گے۔ اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آگے آ رہی ہے۔ وقت اخراج زکوٰۃ الفطر، متى وقت اخراج زکوٰۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر کے اخراج کا وقت کیا ہے، کب اس کو پے کرنا ہے، کب اس کو ادا کرنا ہے؟ تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت سے پہلے ہم اس کو ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جیسے نماز کا وقت ہے اور اس کے وقت سے پہلے ہم اس کو ادا نہیں کر سکتے۔ فجر کا وقت کیا ہے؟ انتہائی سحر، طلوع فجر، تو فجر کو 1 گھنٹہ پہلے، 10 منٹ پہلے بھی ادا نہیں کر سکتے، اس کے وقت پہ ہی ادا کریں گے۔ تو اسی طرح زکوٰۃ الفطر کی بھی ادائیگی کا ٹائم ہے، اور اس کے مطابق ہی ہم اس کو ادا کریں گے۔ اس کے ادائیگی کا وقت کیا ہے؟ 3 دن پہلے، تقریباً 3 دن پہلے، یعنی 28، 29، 30، اور پھر اس کے بعد نماز عید کی سے پہلے، یعنی 28 کو بھی نکال سکتے ہیں زکوٰۃ الفطر، 29 کو بھی، 30ویں روزے کو بھی۔ پھر جب عید ہوگی تو عید کی نماز سے پہلے اس کی ادائیگی کرنا لازمی ہے۔ عید کے بعد، اگر عید کی نماز کے بعد اگر اس کی ادائیگی کی جائے گی تو یہ عام صدقہ شمار ہوگا، یہ صدقہ فطر شمار نہیں ہوگا۔ تو آخری وقت جو ہے وہ عید کی نماز سے پہلے کا ہے۔ اور کتنا پہلے شروع کا ٹائم کیا ہے؟ یعنی 28ویں روزے، 29ویں روزے، 30ویں روزے نکال سکتے ہیں، اور اس سے پہلے نہیں نکال سکتے، یعنی شروع کے رمضان میں یا درمیان کے رمضان میں صدقہ فطر کو نہیں نکالا جا سکتا۔ اس کا وقت ہے، جیسے ہی یہ ڈیو ہوگا تب پے کرنا ہے۔ اچھا، اس کی دلیل جو ہے وہ ایک حدیث بھی ہے، وہ ابو ہریرہ کی حدیث تھی، اس کو ہم نے حدیث کو پہلے بھی پڑھا تھا، کہ اللہ کے رسول نے ابو ہریرہ کو صدقہ فطر پہ مقرر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ کی حفاظت پر مقرر فرمایا،
اور کیا ہوا ان کے ساتھ کہ ان کا غلہ جو تھا، یعنی میں نے جیسے بتایا کہ اس کی غلے سے اس کی ادائیگی ہوگی، تو غلے پہ اللہ کے رسول نے حضرت ابو ہریرہ کو مقرر فرمایا، اور 3 دن ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا کہ ایک شخص آتا اور ان کے غلے میں سے لے جاتا، اور جب اس کو پکڑتے تو وہ اپنی مجبوری کے بارے میں ذکر کرتا، ٹھیک ہے۔ تو 3 دن ایسا مسلسل ہوتا رہا کہ وہ شخص آتا رہا، وہ اصل میں شیطان تھا، اور پھر اس نے آخر میں بتایا کہ مجھ سے حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھا کرو۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 3 دن پہلے جو ہے اس کو نکالا جا سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں نکالا جا سکتا۔ اچھا، اس کے بعد ہے، یہ اس کا ٹائم ہو گیا، پھر سبب اخراج زکوٰۃ الفطری، اس کا سبب کیا ہے، اس کو کیوں نکالا جائے گا، وجہ کیا ہے، کیوں اس کو فرض کیا گیا ہے؟ جی عبد الرحمن جی بتائیں۔ جی جیسے ابھی آپ نے کہا کہ وہ شیطان وہ اس کے انسانی شکل میں آتا تھا حضرت ابو ہریرہ، تو رمضان میں تو شیطان بند ہو جاتے ہیں نا، قید ہو جاتے ہیں، تو پھر ہر چیز ہمارے مطابق تو نہیں ہوتی، ہم؟ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو بتا دیا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا بہتر پتہ ہے، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ شیاطین گھوم رہے ہوتے ہیں اور مین جو شیاطین ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک پورا ٹاپک ہے، اور اس پہ جو ہے علماء جو ہیں وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، ابھی میں نے اس پہ ریسرچ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو کچھ چیزیں ہمارے لحاظ سے ہو سکتا ہے ہماری عقل میں وہ نہیں آ رہی ہوں، کیونکہ ہماری سمجھ میں وہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کو بہتر جاتا ہے، اور ظاہر ہے جو علماء اس چیز پہ ریسرچ کرتے ہیں وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے، اچھا سوال ہے ویسے آپ کا، ماشاءاللہ۔ ہم کیا کہہ رہے تھے کہ اسباب اخراج زکوٰۃ الفطر، کہ زکوٰۃ الفطر کو ہم کیوں نکالیں گے، سبب کیا ہے، کیوں فرض کیا گیا ہے۔ تو اس میں یہ دیکھیں 151 پہ جو مسئلہ ہے، حدیث ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطری طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزے دار کو بےہودگی اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے، اس کے علاوہ محتاجوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض کیا ہے۔ اگر ہم روزے میں ہیں تو ہم سے کچھ نہ کچھ مسٹیکس، غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی لغو باتیں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا، ہماری طہارت ہو جائے گی، ہمارے روزے کی طہارت ہو جائے گی، جو ہم سے مسٹیکس ہوں گی، تو ہم جب اس کو زکوٰۃ الفطر ادا کریں گے تو ہم پاک ہو جائیں گے ان مسٹیکس سے۔ سیکنڈلی، محتاجوں کے کھانے کے لیے، اب محتاجوں کو ہم نے کیش نہیں دینا، محتاجوں کو ان کے کھانے کا انتظام کرنا ہے، اپنے کھانے سے ان کے کھانے کے لیے نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس حدیث کا اگلا بھی دیکھتے ہیں کہ فمن ادھا قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولۃ ومن ادھا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات۔ اگر کوئی بندہ اس کو نماز عید سے پہلے پہلے ادا کر دیتا ہے، یعنی صدقۃ الفطر کو نماز عید سے پہلے پہلے ادا کر دیتا ہے، تو وہ اس کی قبول کی جائے گی، اس کا صدقہ فطر ہوگا، اس کی ادائیگی ہو جائے گی، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے وہ مقصد پورا ہو جائے گا، جو بھی ہم نے حدیث میں پڑھا ہے۔ لیکن جو بندہ اس کو نماز عید کے بعد یہ نکالتا ہے تو اس کا عام صدقہ شمار ہوگا، اس کا عام صدقہ شمار ہوگا، اور وہ جو فطر میں، صدقہ فطر میں جو فوائد ہیں اس کو وہ حاصل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان جو ہے اس کے لیے الرٹ ہو جائے، اور اس کی پیمنٹ جو ہے ٹائملی کرے صدقہ فطر کی۔ من تصرف لہو زکوٰۃ الفطری، کس پر خرچ کیا جائے گا، کس کو دیا جائے گا، زکوٰۃ الفطر کس کو دیا جائے گا۔ لیس لہا الا صرف واحد وہم الفقراء، یعنی اس کا جو مصرف ہے وہ فقراء ہے، جیسے زکوٰۃ ہے اس کے 8 مصارف ہیں، ٹھیک ہے، زکوٰۃ انہی 8 مصارف کو دی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو صدقۃ الفطر ہے یہ ان کو دیا جائے گا جو فقراء ہیں، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہ ہو، 2 وقت کا کھانا نہ ہو۔ اس کے علاوہ قریبی رشتہ داروں کو جو مستحقین ہیں ان کو بھی دی جا سکتی ہے، اور جو پروفیشنل فقیر ہیں جو مانگتے ہیں، جو ہر ہفتے آپ کے پاس آتے ہیں اس کام کے لیے،
تو ان کو نہ دیں، ان کو دیں جو مستحق ہیں. اچھا، اس کے بعد کیا فقیر پر بھی فطرانہ دینا واجب ہے؟ اگر کوئی شخص فقیر ہے، خود فقیر ہے، تو کیا اس پر بھی واجب ہے کہ وہ فطرانہ ادا کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، غریب بھی اس کو پے کریں گے. وہ کیسے دے گا؟ جو بندہ خود غریب ہے، جو خود فقیر ہے، وہ کہاں سے دے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب اس کو لوگ دیں گے تو اس میں سے اس کو پیمنٹ کرے، اس میں سے اپنا صدقۃ الفطر دے. ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی اس کی مقدار اتنی زیادہ بھی نہیں ہے، بہت زیادہ اس کو رکھا نہیں گیا. جو اس کی مقدار ہے صدقہ فطر کی، تقریباً 3 kg کے، 3 کلو کے مقدار کے گندم ہو گیا، یا جو بھی آپ خوراک استعمال کر رہے ہیں وہ ہوگی. ٹھیک ہے. پاکستانی پیمنٹ اگر ہم اس کو حساب لگائیں تو یہ تقریباً 300 350 400 تک بنتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا فائدہ اتنا زبردست ہے اور اس کے فوائد اتنے زبردست ہیں، تو کوشش کرے کہ کوئی بھی شخص جو ہے اس سے محروم نہ دے دے. ہر شخص جو ہے اپنی استطاعت کے مطابق اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے. اور ہمارے استاد صاحب نے ہمیں بتایا کہ ان کے ہاں ایک شخص تھا جو بہت غریب تھا، جو خود جو تھا فقیر میں سے تھا اور مستحق تھا. تو جب ادائیگی کا وقت آیا تو اس نے اپنے گھر میں وہ سلنڈر بیچ کے، اپنے گھر کا سلنڈر جس پہ اس کا کھانا بنتا تھا، اس کو سیل آؤٹ کر کے اپنا صدقہ فطر ادا کیا. ٹھیک ہے. تو اس کی اہمیت کے باعث جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو پے کیا جائے، اس کو ادا کیا جائے، کیونکہ ہم نے اپنے رمضان کے روزوں کو بچانا ہے. یہ ہمارے رمضان کے روزوں کی زکوٰۃ ہے. انسان سے مال کا شر ختم ہو جاتا ہے جب ہم اس کو پے کریں گے. تو ہمارے مال میں جو شر ہے، مال میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم اس کا حق ادا نہیں کریں گے تو مال کا شر ہم تک پہنچے گا، وہ مال ہم سے ضائع ہو جائے گا. تو جب ہم اس کو پے کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے مال کے اندر جو شر ہے، جو ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ ہم سے دور ہو جائے گا. اچھا، اس کے بعد کیا کوئی شخص اپنے اولاد کو ذمہ دار ٹھہرا سکتا ہے کہ وہ اس کے بہاف پہ زکوٰۃ الفطر کو پے کرے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں. ایک شخص جو ہے خود اویلیبل نہیں ہے یا خود مصروف ہے یا کسی اور ملک میں ہے، تو وہ اپنے گھر میں اپنے اولاد کو تاکید کر سکتا ہے کہ اس کے بہاف پہ اس کو پے کیا جائے، صدقۃ الفطر کو پے کیا جائے. اچھا، کیا پھر کوئی مخصوص دعا ہے صدقہ فطر ادا کرنے کی؟ کیا کچھ اللہ کے رسول نے ایسی دعا سکھائی ہے کہ اس کی ادائیگی کے وقت اس دعا کو پڑھا جائے؟ تو ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ کے رسول نے اس کو کچھ بھی ہمیں ایسی دعا نہیں سکھائی، سوائے یہ کہ یہ نیت کی جائے کہ یہ صدقہ فطر ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا ہے، پھر یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی پیمنٹ کی جائے. اور انسان یہ نیت کرے کہ جو ہمارا کمی کوتاہی روزے میں ہو گئی ہے، یہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا. اور یہ نیت کرے کہ یہ غربا اور مساکین کے لیے کھانے کے طور پہ ہے، جبکہ کوئی مخصوص دعا جو ہے اللہ کے رسول نے نہیں سکھائی. پھر اس کے بعد کیا اس کی کیش میں پیمنٹ ہو سکتی ہے؟ جیسے اب ہمیں پیچھے پڑا، حدیث دیکھ لیتے ہیں. بالکل حضرت عمر سے روایت ہے، یہ مسئلہ نمبر 155 ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا صدقہ فطر 1 سا کھجور، سا جو ہے پیمانہ ہے، ٹھیک ہے، اس پیمانے کے مطابق ہم نے ادائیگی کرنی ہے. سمجھ لیں، 1 سا 3 kg، تو 3 kg کھجور یا 3 kg جو جو تھا وہاں کا لوکل فوڈ تھا. یعنی ہمارے ہاں تو گندم یوز ہوتا ہے، تو جو عرب کے لوگ تھے وہ جو کو اپنی معمول کی غذا کے طور پر یوز کرتے تھے. پھر اس کے بعد رمضان کا صدقہ فطر 1 سا کھجور یا 1 سا جو غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے بڑے ہر مسلمان پر فرض کیا گیا. تو کس سے نکالنا ہے؟ جو آپ کا ایک ریگولر غذا ہے اس میں سے نکالنا ہے. تو کیا اس کی کیش پیمنٹ بھی ہو سکتی ہے؟ تو لا یجوز اخراج القیمہ. اکثر جو
اگر ہم نس کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نس کو دیکھیں جو حدیث ہے، تو اس کے مطابق جو ہے جو اس کی پیمنٹ ہوگی وہ جنس کی فارم میں ہوگی، اناج کی صورت میں ہوگی، کیونکہ اس کا مقصد کیا ہے؟ فقراء کو کھانا کھلانا. تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ نس کے مطابق چلے اور وہ افضل صدقہ پے کرے، تو وہ جو ہے جنس کی فارم میں پے کرے گا، اناج کی صورت میں پے کرے گا، اور کوشش کرے کہ کیش کی صورت میں نہ پے کرے، کیونکہ نس سے یہ چیز ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے افضل جو فارم ہے وہ حدیث کے مطابق ہے، جیسے اللہ کے رسول اور صحابہ کرام جس طرح پیمنٹ کرتے تھے اس کی، ہم اس کی ویسے پیمنٹ کریں. میم ایسے تو مطلب بہت مشکل ہے، جیسے آپ بول رہے ہیں کہ اناج کی طرح سے، یہ تو کیا ہوتا ہے نا کہ جیسے ہم خود ہی اس کو خریدتے ہیں اور پھر اس کے جگہ پہ ہم اپنا کیش دے دیں گے، پھر وہ اپنا خرید لے گا. اور دیکھیں، پھر میں کہہ کسی رہی ہوں کے کہ علماء نے اس کی اجازت بھی دی ہے. ٹھیک ہے، کیش میں پیمنٹ بھی ہو ہوں، سکتی ہے، لیکن میں نس کی بات کر رہی ہوں یہاں پہ. جو افضل ترین جو ہے کریں. ہوں، بعض اوقات ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اگلے بندے کو جو ہے ہو سکتا ہے ہم اس کو جو خرید کے دیں اس کے ہاں وہ نارمل غذا ہی نہ ہو. ٹھیک ہے، تو ہوں، ایسی اگر کوئی کنڈیشن ہے یا بہت وقت ٹائم بہت کم ہے تو ہم اس کی پیمنٹ کیش میں بھی کر سکتے ہیں. علماء نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن سب سے جو بہتر اور افضل فارم کی جو اس کی پیمنٹ ہوگی وہ یہ ہوگی اناج کی صورت میں پے کیا جائے. اور اگر اب اکثر علماء کو ہاں. دیکھیں تو وہ اسی کو بہتر سمجھتے ہیں، عرب علماء کو، کہ اس کو نا جنس کے ذریعے اس کی پیمنٹ کی جائے. ٹھیک ہے، تو اب آپ پہ ہے کہ آپ ایک افضل طریقے سے اس کی پیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا اپنی ضرورت کے مطابق پیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور سب سے افضل طریقہ ظاہر ہے صحابہ کرام کا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. زکوٰۃ کی جب ہم پیمنٹ کی جاتی ہے، دیکھیں تو مال سے جب پیمنٹ کی جاتی ہے تو وہ کیش میں پیمنٹ کی جاتی ہے. یہاں پہ جیسے مطلب یہ ایسا ہوتا ہے نا کہ یہاں پہ ایک فنڈ ہے، تو اس فنڈ میں سارے کچھ لوگ جو ہے اس میں فنڈ میں دیتے ہیں، کچھ لوگ تو اپنے سے کرتے ہیں، لیکن مطلب زیادہ تر آدمی کیا کرتے ہیں کہ جیسا ایک گروپ ہے تو اس گروپ کو وہ پے کر دیے، یعنی کہ سب اس کو دے دیے. اب وہ جو ہے جو جتنے دوسرے لوگ ہیں وہ پھر جا کر کے گھر گھر میں جا کر کے دیتے ہیں. اب میرے کو تو نہیں معلوم ہے کہ کیا دیتے ہیں، وہ خرید کر کے دیتے ہیں غلہ وغیرہ یا پھر کیش ہی دیتے ہیں، لیکن بس یہ کہ زیادہ مطلب تر یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو فنڈ ہے اس فنڈ میں دے دیتے ہیں، ہر کوئی جتنے لوگ ہیں سب اس میں دے دیتے ہیں، اور پھر وہ فنڈ پہ وہ دیتی ہے ادھر میں. ٹھیک ہے، مطلب وہ اس کو خرید کے مطلب جنس خرید کے دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، مقصود یہی ہے کہ مجھے تو نہیں معلوم ہے. ہوں. لیکن ادھر سے چونکہ کیش ہی دیتے ہیں، ہم، جیسے مسجد ہے نا تو مسجد ہی میں فنڈ رہتا ہے، ہم، تو مسجد میں سب لوگ اس میں دے دیے. ہم. اب مسجد میں جو فنڈ ہے وہ پھر کدھر میں ہے کدھر میں نہیں ہے تو وہ ادھر دیکھ کر کے وہ دے گا. اچھا، لیکن یہ دیکھیں اس کا جو مصرف ہے اور جو ہے کہ کھانا کھلانا مقصد ہے، تو مسجد والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اسی مصرف اسی چیز پہ خرچ کریں. ٹھیک ہے. ہوں. اچھا، کیا فطرانے کا کوئی نصاب ہے؟ اس کا کوئی نصاب نہیں ہے. اگر کوئی بچہ ہے 1 دن کا ہے تو دیکھیں وہ کوئی اس کے پاس کوئی مال وغیرہ نہیں ہے، لیکن اس کے بہاف پہ بھی صدقہ فطر جو ہے پے کیا جائے گا، اور اس کے جو بڑے ہیں وہ پے کریں گے. اسی طرح جو بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، تو اس کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں ہے، لیکن جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہے کہ وہ اس بچے کا بھی پے کرتے ہوتے تھے جو بھی پیٹ میں تھا. ہر مسلمان جو کھاتا پیتا ہے، روزے رکھ رہا ہے یا نہیں رکھ رہا، اس کو چاہیے کہ وہ فطرانہ ادا کرے. پھر اس کے بعد مقدار فطر، اس کی مقدار کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے، تو حدیث میں جو اس کا پیمانہ آیا ہے وہ ہے سا. ٹھیک ہے، سا جو ہے ناپنے کے لیے اہل مدینہ یوز کرتے تھے. تو اگر ہم سا کے حساب سے لگائیں تو ہمارا کتنا بنتا ہے؟ تقریباً 3 kg، 2.5 کلو سے لے کے 3 کلو تک. تو 3 کلو تک جو بھی آپ نے لینا ہے، جو بھی جنس لینی ہے وہ 3 کلو دی جائے گی، 3 کلو کے حساب سے دی جائے گی. یعنی ایک بندہ 3 کلو اناج دے گا. اگر کسی گھر میں 5 لوگ ہیں تو 3 کلو کے حساب سے یہ 15 کلو بنے گی.
اچھا، کسی دوسرے علاقے میں کیا فطرانہ بھیجا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، کسی دوسرے علاقے میں فطرانہ بھیجا جا سکتا ہے. جیسے کچھ لوگوں کے رشتے دار دوسرے علاقے میں ہوتے ہیں، تو آپ نے ان کو فطرانہ پے کرنا ہے تو آپ دوسرے علاقے میں بھیج سکتے ہیں. اچھا، کوئی شخص اپنے خادم کی بہاف پہ پے کر سکتا ہے فطرانہ؟ تو اس میں اصل یہ ہے کہ خادم خود پے کرے، لیکن اگر مالک جو ہے اس کے بہاف پہ پے کرتا ہے تو یہ پے ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں جو حدیث ہے، حضرت نافع رضی اللہ سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما گھر کے چھوٹے بڑے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر دیتے تھے، حتیٰ کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی دیتے تھے. اور ابن عمر رضی اللہ ان لوگوں کو دیتے تھے جو قبول کرتے تھے، اور عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے دیتے تھے. ٹھیک ہے. تو ابن عمر جو تھے، امام نافع جو ہیں یہ ان کے غلام تھے غالباً، ابن عمر کے. ٹھیک ہے. تو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے بہاف پہ بند کر دیں. اچھا جی. تو امام نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر گھر کے چھوٹے بڑے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر دیتے، حتیٰ کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی دیتے تھے. تو کوئی بھی شخص جو ہے اپنے غلاموں یا اپنے خادموں کی طرف سے صدقہ فطر دے سکتا ہے. اچھا، کیا ہم غیر مسلموں کو فطرانہ دے سکتے ہیں؟ کیا غیر مسلموں کو فطرانہ دیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ غیر مسلموں کو فطرانہ زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. فطرانہ اور زکوٰۃ جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے ہے. غیر مسلموں کو عام صدقہ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے، جبکہ فطرانہ جو ہے اسپیسیفکلی مسلمانوں کو ہی دیا جائے گا. اگر آپ نے غیر مسلموں کو دینا ہے تو آپ ان کو عام زکوٰۃ دے سکتے ہیں، عام صدقہ دے سکتے ہیں. اور حکومت جو ہے وہ تعلیف کے لیے غیر مسلموں کو زکوٰۃ دے سکتی ہے. اچھا، پھر کیا یہ جو فطر ہے، فطرانہ ہے، یہ ایک شخص کو دے دیا جائے یا مختلف لوگوں میں بانٹ کے دیا جائے؟ تو اس کی بھی اجازت ہے کہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ تمام گھر کا جو فطرانہ ہے ایک ہی بندے کو دے دیں یا تمام گھر کا فطرانہ مختلف لوگوں میں تقسیم کر دیں، یہ بھی اجازت ہے. اچھا، اگر کوئی شخص جو ہے تاخیر سے فطرانہ ادا کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تاخیرها الى ما بعد الصلاة فانه حرام ولا تجزى. اگر کوئی شخص تاخیر کرتا ہے تو یہ حرام کا ارتکاب کرتا ہے. جس طرح کوئی شخص عید سے پہلے قربانی کر لے، جیسے قربانی کا وقت کیا ہے؟ نماز عید کے بعد. تو جو شخص عید سے پہلے قربانی کر لے گا، نماز عید سے پہلے قربانی کر لے گا، تو کیا ہوگا؟ اس کی قربانی عام قربانی شمار ہوگی. اس کو قربانی کا ثواب وہ نہیں ملے گا جو مسنون قربانی کا ثواب ہے. تو جو شخص صدقہ فطر ادا کرتا ہے لیکن لیٹ ادا کرتا ہے، نماز عید کے بعد ادا کرتا ہے، تو اس کا صدقہ عام صدقہ شمار ہوگا، صدقہ فطر شمار نہیں ہوگا. اور جو فوائد صدقہ فطر کے ہیں اس کو وہ حاصل نہیں ہوں گے. فائدے کیا ہیں؟ کہ صدقہ فطر جو ہے روزے دار کو بیہودہ اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور محتاجوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے. یعنی جو ہمارے روزے کو پاک کرنے کا ذریعہ تھا، اگر ہم نے اس کو ڈیلے کر دیا تو پھر اس کا یہ مقصد نہیں ہوگا. روزے میں جو کمیاں پیشیاں ہیں ہم سے ہو گئی ہیں تو صدقہ فطر ان کو دھو کر دے گا، ان کو واش کر دے گا. لیکن اگر وہی صدقہ فطر ہم نماز عید کے بعد ادا کرتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ عام صدقہ شمار ہوگا. تو عام صدقہ تو انسان ویسے بھی کرتا رہتا ہے. یہاں تک ہمارا جو ٹاپک ہے کمپلیٹ ہو گیا، تمام احادیث جو ہیں ہم نے کور کر لی ہیں. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر 1 سا غلہ، 1 سا جو ہے پیمانہ ہے،
ایک سا جو یا ایک سا کھجور یا ایک سا پنیر یا ایک سا منقع دیا کرتے تھے. مطلب جو لوکل کھانا انسان یوز کرتا ہے اسی میں سے دے گا. صدقہ فطر ادا کرنے کا آخری وقت روزہ افطار کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن عید سے 1-2 دن پہلے دیا جا سکتا ہے. صدقہ فطر گھر کے سرپرست کو گھر کے تمام افراد، بیوی، بچوں اور ملازموں کی طرف سے ادا کرنا چاہیے، کیا جا سکتا ہے. اچھا، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، پھر آگے چلتے ہیں. یہ صدقۃ الفطر اور وہ کیا مطلب زکوٰۃ الفطر میں کیا فرق ہے؟ دونوں تو ایک کیا ہی چیز، صدقہ الگ ہے، زکوٰۃ ایک الگ ہی ہے؟ چیز کے نام ہے، دونوں ایک ہی چیز کے نام ہے. ہم، مطلب جیسے کہ صدقہ ہے نا، تو یہ الگ صدقہ الگ چیز ہے. اس کو ہم ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو اگر یہ کریں گے تو ہے، لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ تو واجب ہے نا. دونوں ایک ہی چیز کے نام ہے، صدقہ فطر یا زکوٰۃ الفطر. فطر دونوں کا نام آ رہا ہے نا ساتھ، تو یہ فطرانے سے ریلیٹڈ ہے. صحیح، ہم، دونوں ایک ہی چیز کے نام ہے، اس میں آپ کنفیوز نہ ہوں. اچھا جی، کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. نہیں، آپ کو کوئی سوال نہیں ہے. اوکے. اچھا، تھوڑا سا ہم عید کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں. عید کے حوالے سے کیا مستون کام ہے؟ ڈاکیومنٹ میں نے آپ کو بھیج دیا ہے. ہاں جی. عید الفطر خوشی اور مسرت کا دن ہے. اس دن روزہ رکھنا منع ہے. ٹھیک ہے، عید کے دن روزہ نہیں رکھتے. عید کے دن شیطان روزہ رکھتا ہے. یہ دن کھانے پینے اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا دن ہے. کھانے پینے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کا دن ہے. اس کا مطلب ہے کہ کھانے پینے کا دن ہے اور اس میں روزہ نہیں رکھا جائے گا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جائے گی اور کثرت سے تکبیرات جو ہیں وہ پڑھی جائیں گی. خوشی کے اظہار کے لیے چاند رات سے ہی مساجد، بازاروں، رستوں اور گھروں میں تکبیرات بلند کرنی چاہیے. جیسے ہی چاند رات ہو، غروب آفتاب کے بعد مساجد، بازاروں، رستوں اور گھروں میں تکبیرات بلند کرنی چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی جو ہے وہ بیان کر رہا ہو ہر شخص. اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے رکھنے کے بعد ایک خوشی کا دن دیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی مومن جو ہوتا ہے جب اس کو خوشی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے، وہ تکبیرات بلند کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مومن کا یہ اس کی عادت ہونی چاہیے. صحابہ کرام جو تھے ان کا یہ معمول تھا. صحابہ کرام جیسے ہی تکبیرات کا وقت شروع ہوتا تھا تو بازاروں میں نکل جاتے تھے اور تکبیرات پڑھتے تھے. پھر کیا ہوتا تھا، پورے بازار کے لوگ ان کے ساتھ تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے تھے. تو آپ امیجن کریں کہ ماحول کیا ہوگا. اور ہمیں اگر مجبوراً بھی عید سے 1 دن پہلے جانا پڑ جائے بازاروں میں، تو ہمارے بازاروں میں کس قسم کا ماحول ہوتا ہے. لگتا نہیں ہے کہ کوئی مسلمان کنٹری ہے یہ. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ اس ٹائم پہ بازاروں کو انسان اوائڈ کرے. یہ جو ہے وقت ہے ہی نہیں کہ انسان بازاروں میں اپنا ٹائم اس کو ضائع کرے. ٹھیک ہے. دوسرا، انسان ایسی جگہ جا کے اس ٹائم پہ اور ایسی جگہ جا کے جو ہے انسان کے کان جو ہے وہ گناہ کا متبق منہ میں. سارے پورے رمضان ہم نے ان چیزوں سے ہم بچتے رہے، اور آخری رات آ کے ہم بازار چلے جائیں اور ہمارے کانوں میں جو ہے وہ میوزک کی آواز پڑے. تو یہ چیز ہم بچوں کو بھی اس چیز میں انکریج کریں کہ ان کو اس پہ گائیڈ کریں، ان کو بتائیں کہ ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں. ہمارے سلف صالحین جو تھے ان کا معمول کیا تھا، وہ کیا کرتے ہوتے تھے. ہم بچوں کو تکبیرات سکھائیں اور ان کو یہ ساری چیزیں بتائیں کہ عید کے دن جو ہے مسنون عمل کیا ہے. اور کوشش کریں اگر تکبیرات نہیں آتی تو اس کو گھر میں ہم پلے کر دیں. یہ کیا، اس سے کیا ہوگا، انسان کو یہ یاد ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ایک ریمائنڈر بھی ہوتا ہے کہ ہم پڑھتے رہتے ہیں ساتھ میں. انشاءاللہ تکبیرات کی جو میں آڈیو ہے وہ آپ کو بھیج دوں گی. اچھا، صدقہ فطر ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ اس نے رمضان کے روزے رکھے ہیں یا نہیں. ہر شخص نے صدقہ فطر ادا کرنا ہے، مسلمان ہے تو. ٹھیک ہے. عید سے پہلے پیدا ہونے والے بچے، گھر کے ملازمین اور گھر آئے ہوئے مہمان کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا. اس کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط نہیں ہے. یعنی ہر شخص پہ یہ جو ہے لازمی ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے. عید کے روز مسواک کرنا، غسل کرنا، بہترین لباس پہننا اور خوشبو لگانا سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کام کیے جائیں گے. نماز عید کے لیے جانے سے پہلے میٹھی چیز خصوصاً کھجوریں کھانا سنت ہے. چھوٹی عید میں جب ہم نے نکلنا ہے نماز کے لیے، تو پھر کوشش کریں کہ کچھ میٹھا کھا کے جائیں، اسپیشلی کھجوریں. عیدگاہ جاتے ہوئے کثرت سے تکبیرات پڑھنا سنت ہے. ٹھیک ہے، تو گاڑی میں تکبیرات پلے کریں، اور پیدل جا رہے ہیں تو تکبیرات پڑھیں. اور عام طور پہ ایک چیز میں نے دیکھی ہے
मीटिंग जो है ऑफ होने वाली है, तो उसके बाद इंशाल्लाह बात करते हैं, मैं आपको लिंक भी भेज देती हूँ।